شیخ عبدالقادر جیلانی، جنہیں غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک عظیم بزرگ تھے۔ ان کی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزری۔ ان گنت لوگوں نے ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ آج بھی دنیا ان کی تعلیمات سے مستفید ہو رہی ہے۔ انہیں بچپن سے ہی پڑھائی کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے جیلان میں حاصل کی، لیکن اعلیٰ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا پڑا۔ ان دنوں کاریں اور موٹر سائیکلیں نہیں تھیں، اس لیے لوگ قافلوں کی شکل میں پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی والدہ نے اسے ایک قافلے کے ساتھ بغداد بھیج دیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس کی والدہ نے اسے وقت گزارنے کے لیے کچھ کھانے اور سونے کے 40 سکے اشرفیاں دیے۔ اس کی والدہ نے ان اشرفیوں کو اپنی قمیض کے نیچے رکھ دیا اور اس بیٹے کو چلتے ہوئے خاص طور پر نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ کے قریب نہ جانا۔ اس نے اپنی ماں کی نصیحت کو غور سے سنا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ قافلے والے ڈرتے ڈرتے سفر کو روانہ ہوئے۔ انہیں یہ بھی خدشہ تھا کہ ڈاکو راستے میں قافلے پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ ان دنوں سڑکیں غیر محفوظ تھیں اور ڈاکو اکثر قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ قافلے نے سفر کے 2 مراحل ہی مکمل کیے تھے کہ رات کے اندھیرے میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ پورے قافلے میں افراتفری مچ گئی اور ڈاکوؤں نے قافلے کے ارکان کو لوٹ لیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس ایک ڈاکو آیا اور کہنے لگا، لڑکے، تو میرے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس سونے کے 40 سکے اشرفیاں ہیں جو میری قمیض کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے اس کی بات کو مذاق کے طور پر لیا اور ہنستا ہوا گزر گیا۔ اسی دوران ایک اور ڈاکو اس کے پاس آیا اور وہی سوال کیا۔ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ وہ ڈاکو یہ سن کر حیران ہوا اور اسے سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکو کے سردار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، لڑکے، بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے وہی بات دہرائی۔ سردار یہ سن کر حیران ہوا۔ جب اس نے اپنی قمیض کی تہ کھولی تو پورے 40 سکے زمین پر گر گئے۔ سونے کے سکے دیکھ کر سردار کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اسے مخاطب کر کے کہا، لڑکے، تم نے سچ کیوں کہا اور اپنا راز کیوں ظاہر کیا جبکہ تم آسانی سے اپنے سکے بچا سکتے تھے؟ اس نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا، ہمیشہ سچ بولو۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ اس کا جواب سن کر سردار اتنا متاثر ہوا کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک طرف تو یہ وہ لڑکا ہے جو اپنی ماں کی نصیحتوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، اور دوسری طرف میں وہ ہوں جو اپنے آقا کے حکم کی نفی کرتا ہوں اور معصوم لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ اس کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا۔ اس نے توبہ کی اور قافلے کا مال غنیمت واپس کر دیا۔ اس طرح اس کی سچائی کی بدولت ڈاکوؤں کی اصلاح ہوئی اور نیکی اور تقوی کی زندگی گزارنے لگے۔